بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد زبیر، شکریہ اور پرورش کا مصنف، پیرنٹنگ کوچ اور کارپوریٹ ٹرینر۔ ناظرین، ہم اپنی اولاد کی چھوٹی چھوٹی خواہشات پوری کرنے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ ہم اپنی تمام کی تمام خواہشات کو سائڈ میں رکھتے ہیں اور اپنے وقت کا بھرپور استعمال اس لیے کرتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کی خوشیاں پوری کر سکیں، ضرورتیں پوری کر سکیں۔ ناظرین، ہم پیسے کمانے کے لیے سب کچھ بھول جاتے ہیں، رشتوں کو ٹائم نہیں دیتے، اپنی ذات کو ٹائم نہیں دیتے، اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دیتے جس کے لیے ہم پیسہ کما رہے ہوتے ہیں۔ اس دوڑ کے اندر ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ اس دوڑ میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاتھ سے ایک بہت ہی قیمتی چیز نکل جاتی ہے، اور جس کا نام ہے صحت۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ایمان کے بعد اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو دولت ہے وہ صحت ہے۔ صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے، لیکن جب ہمارے ہاتھ سے نکلتی ہے تو جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ کتنی بڑی دولت ہے۔ زندگی کے ہر معاملے میں ہم یہ کرتے ہیں، جو چیزیں ہمیں فری میں مل گئی ہیں اس کی قدر نہیں کریں گے۔ یہ دل اللہ تعالیٰ نے ہمیں فری میں دے دیا، اس کی کوئی قدر نہیں کریں گے، اس کے کوئی ضرورتیں پوری نہیں کریں گے، نہ ورزش کریں گے، نہ کھانے پینے میں احتیاط کریں گے۔ لیکن جب یہاں پہ آپ کے پیسوں کا لگ جائے گا نا، یہ دل جب اندر ایک مشین لگ جائے گی اور بیٹری لگ جائے گی، پھر آپ دل و جان سے اس کی قدر کریں گے۔ فری میں ملی تھی، آپ کو قدر ہی نہیں تھی اس کی۔ ناظرین، صحت اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی دولت ہے، لیکن ہم صحت کی ناشکری کر کے اپنے صحت کو برباد کر دیتے ہیں۔ ناشکری کا مفہوم ہم سمجھ چکے ہیں۔ ناشکری کیا ہوتی ہے؟ کفران نعمت، یعنی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے اس کا غلط استعمال کرنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو آنکھیں دی، کیا آپ نے کبھی آنکھوں کا دل سے شکر ادا کیا؟ ایک نام آپ سب نے سنا ہوگا، ہیلن کیلر کا۔ وہ نابینا تھیں اور آپ جانتے ہیں، اپنے کورس میں پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں۔ تو وہ بتاتی ہیں کہ ان کی کتاب ہے جس کا نام ہے 3 Days to See۔ اس میں بتاتی ہیں کہ اگر مجھے دیکھنے کے لیے 3 دن مل جائیں، مجھے صرف 3 دن کے لیے آنکھیں مل جائیں تو میں کیا دیکھوں گی؟ شاندار مضمون ہے، آپ کو اس کی سمری میں مل جائے گی، آپ اس کو پڑھیے۔ وہ کہتی ہیں کہ اکثر لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں جنگل کے راستے سے ہوتے ہوئے، تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، ہم تو بس جنگل سے ہوتے ہوئے آئے۔ وہ کہتے ہیں تم جنگل سے آ گئے، تم نے کچھ دیکھا نہیں؟ میں تو صرف درختوں کو ہاتھ لگا کے اس کا ٹیکسچر فیل کر کے میں کیا خوشیاں حاصل کرتی ہوں میں بتا نہیں سکتی۔ تم پورا جنگل سے گزر کے آ گئے اور تم جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ میں نے کیا دیکھا۔ ناظرین، یہ آنکھیں کتنی قیمتی ہیں، کبھی اس کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ٹانگیں دی ہیں جن سے آپ کتنے کام لیتے ہیں۔ ذرا سا کسی کی ٹانگوں میں پرابلم آ جائے نا تو وہ آپ کو بتائے گا کہ کتنی بڑی دولت ہے۔ ہم کتنے کام کرتے ہیں، ہم چل پھر لیتے ہیں، اس سے سیر کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں، لیکن شکر ادا نہیں کرتے۔ جب ہمارا یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، یہ ہمارے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتے ہیں، گھٹنوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، پھر ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی دولت تھی یہ، ہم نے کبھی تصور ہی نہیں کیا۔ ناظرین، کسی چیز کی قدر کرنے کے لیے اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کسی بچے کو بہت ہی قیمتی چیز دیں، لیکن اس کو پتہ نہ ہو کہ یہ کتنی قیمتی ہے، تو کتنا غلط استعمال کرتا ہے، وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، پھینک دیتا ہے، آپ کا صحیح طرح شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ لیکن اگر کسی کو یہ احساس ہو جائے کہ جو چیز اس کو ملی ہے وہ کس قدر قیمتی ہے، تو اس کا نظریہ تبدیل ہو جاتا ہے، پھر وہ دل سے قدر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہاتھ دیے ہیں، ان ہاتھوں کا ہم نے شکر ادا کیا کبھی؟ کس قدر کام کرتے ہیں۔ ایک انگلی کے اندر معمولی سی تکلیف، انگلی کیا، انگلی کے اوپر موجود کھال یا ناخن میں معمولی سی تکلیف، چھوٹی سی پھانس چھپ جاتی ہے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس قدر تکلیف ہوتی ہے۔ اور جو بغیر تکلیف کے جو ہم زندگی گزار رہے ہیں، جو بغیر تکلیف کے ہم سکون سے اپنے زندگی کے سارے کام کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ سے کھا پی بھی رہے ہیں، واش روم جا کے بھی ہم اپنے سارے کام کر رہے ہیں، کمانے کے لیے ان کو استعمال کر رہے ہیں، درجنوں چیزوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کبھی دل سے آپ نے شکریہ ادا کیا؟ شکر ادا نہیں کرتے ہم، لیکن ناشکری کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کہ ہماری شکل اتنی اچھی نہیں ہے، ہمارے بال اتنے اچھے نہیں ہیں، ہماری رنگت، ہماری ہائٹ اچھی نہیں ہے۔ ہمیں جو چیز اگر بظاہر جن چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اچھی زندگی گزارنے کے لیے،
وہ آپ کے معیار کے مطابق اگر نہیں ہے نا تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بھی آپ کے معیار کے مطابق نہیں ہے، ناشکرے پن کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ناظرین، آپ جو کچھ فیل کر رہے ہوتے ہیں، سردی، گرمی، یہ جو فیلنگ جو ہے، آپ کسی کو ٹچ کرنے کا جو احساس ہے، کسی کو چھونے کا احساس، یہ چھوٹا احساس ہے۔ جو لوگ اس احساس سے محروم ہو جاتے ہیں، آپ کو اندازہ ہے کہ کتنے بڑے خزانے سے محروم ہوتے ہیں، وہ خوشیوں کے کتنے بڑے خزانے سے محروم ہوتے ہیں کہ کوئی آپ کو ٹچ کرتا ہے یا آپ کسی کو ٹچ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی آپ کے اندر فیلنگس ہی جنریٹ نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو محسوس کرنے کی صلاحیت دی ہے، کہ کبھی آپ نے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا؟ کوئی چھوٹی دولت ہے یہ۔ اس کے علاوہ جب آپ کھانے کھاتے ہیں، مزے کے کھانے، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو چکھنے کی حس دی ہے، کہ کس قدر حسین اللہ تعالیٰ نے آپ کو حس دی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھیے، آپ کو لاکھوں کروڑوں اس سے زیادہ آپ کو مختلف ریسیپیز مل جائیں گی کھانوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش کرنے کے لیے کیسے کیسے پھل اگا دیے، کیسے کیسے کہ سبزیاں دے دیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو، کیسے کیسے جانور پرندے دے دیے، پھر ان کا کمبینیشن بنانے کے طریقے بھی سکھا دیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میری جو وائف ہے وہ فرنچ ٹوسٹ بناتی ہے میرے بیٹے کے لیے، تو میرے بیٹے کو فرنچ ٹوسٹ اس طرح کا پسند ہے کہ ایک طرف سے وائٹ ہو اور ایک طرف سے براؤن ہو، تو اتنی محنت سے بناتی ہے کہ وہ، کیونکہ ذرا سا بھی خراب ہو جائے نا تو میرا بیٹا کھاتا نہیں ہے، پھر وہ ہم لوگ کھاتے ہیں، اس کو ہم اس کے اسٹینڈرڈ کے مطابق بنا کے دیتے ہیں۔ تو میری وائف پوری کوشش کرتی ہے کہ اس کو بہترین بنا کے دے۔ یہ محبت کا اظہار ہے نا۔ ہمارا رب ہم سے کیسی محبت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہمارے وہی دوست علی زبیر ان کا نام ہے، وہ مثال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی اورنج کے، کسی موسمبی کے باغ میں جائیں اور کیا کینو کے باغ میں جائیں، آپ جا کے دیکھتے ہیں آپ کو اورنج لٹکے ہوئے نظر آتے ہیں، اتنے حسین لگتے ہیں، اس کے حسن کا آپ کی غذائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش کرنے کے لیے اس میں حسن ڈال دیا۔ پھر آپ اس کو ہاتھ میں لیتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک کا احساس، اس کا غذائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ نے رکھ دیا۔ پھر آپ چھیلتے ہیں، اس میں سے جو خوشبو آتی ہے، اس خوشبو کا غذائیت سے تعلق نہیں ہے، پھر آپ اس کو کھاتے ہیں، ذائقے کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن آپ کا رب آپ کے لیے کتنا اہتمام کرتا ہے۔ اس اہتمام کے لیے کبھی شکر ادا کیا ہم نے؟ ناظرین، شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ شکر ہوتا ہے احساس سے۔ جب آپ یہ احساس کریں گے کہ آپ کا رب آپ سے اتنی محبت کرتا ہے اور آپ شکر ادا کریں گے، تو شکر ادا کرنے کا فارمولہ آپ جانتے ہیں، شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اور دے گا۔ اس دماغ کے لیے کبھی میں نے شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ کا؟ میں آپ کو بتاؤں، رو رو کے شکر ادا کریں گے ہم، اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ اس نے ہمیں دے کیا دیا ہے، اور جب ہمیں یہ پتہ چل جائے گا نا اس نے ہمیں کیا دیا ہے، اس کا ہم غلط استعمال نہیں کریں گے، اس کا ہم بہت اچھا استعمال کریں گے۔ ناظرین، اپنی صحت کا استعمال کرنا، اچھا استعمال کرنا، یہ ہم پہ فرض ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے تو ناشکری کے مرتکب ہوں گے۔ اگر ہم اچھی غذا نہیں کھائیں گے، اگر ہم ورزش نہیں کریں گے تو ہم ناشکری کے مرتکب ہوں گے، اور اس ناشکری کی ہمیں بہت بڑی سزا ملے گی۔ کہتے ہیں نا، میں نے آپ کو جو بتایا ہے کہ ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت وہ صحت ہے۔ انسان کے کتنے تعلقات کیوں نہ ہوں، کتنی محبت کرنے والے رشتے کیوں نہ ہوں، وہ خوش نہیں ہو سکتا ان رشتوں سے اگر صحت اچھی نہیں ہے، چڑچڑا ہو جاتا ہے، پازیٹیو باتیں نیگیٹو لگتی ہیں۔ کتنی دولت ہوتی ہے اس کے پاس، جو اس نے 20-30 سال کی محنت کے بعد جو دولت کمائی ہوتی ہے نا، وہ یہ راتوں رات خرچ کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے کہ مجھے صحت مل جائے۔ تو ناظرین، فری میں ملی ہے نا، اس کی قدر کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ آج آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج آپ کو کوئی پیپر لیجئے، کوئی چارٹ لیجئے، اور اس کے بعد لکھ کے لگائیے کہ اس صحت کا شکریہ جو میرے رب نے مجھے دی ہے۔ اس کو بار بار پڑھیے۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے، ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ احساس ہوگا کہ کتنی بڑی دولت آپ کو ملی ہے۔ یہ احساس آپ کے ذہن کو پرسکون کر دے گا۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ دولت آ جائے تو اور وہ سیکیور بھی ہو، تو کتنی خوشی کا احساس ہوتا ہے نا اس کو کہ مجھے اتنا بڑا خزانہ مل گیا۔ تو جب آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اتنا بڑا خزانہ مجھے ملا ہوا ہے، تو آپ کی خوشی کا کیا لیول ہوگا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، پھر آپ اس کو بری طرح سے ضائع نہیں کریں گے۔ آپ کو لگا اتنی قیمتی چیز مجھے میرے رب نے دی ہے، تو میں اس کا خیال بھی رکھوں، اس کا احساس بھی کروں۔ ناظرین، جب آپ آج کی ایکٹیویٹی کیا ہے، ایک چارٹ کے اوپر لکھ کے رکھیے کہ اس صحت کا شکریہ جو میرے رب نے مجھے عطا کی ہے۔
جب یہ لکھ کے رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی صحت کو مزید بہتر کرے گا، آپ کی زندگی میں مزید خوشیاں لے کر آئے گا۔ ساتھ ساتھ آپ یہ کام کو اور کیجیے گا، اگر آپ کے ارد گرد کوئی بیمار ہے تو اس کی مزاج پرسی کیجیے، اس کی زندگی میں سکون اور خوشیاں اور رنگ بھرنے کی کوشش کیجیے، اریٹیٹ مت ہوئیے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بھی بڑا اجر دے گا۔ بہت بہت شکریہ۔